آپ 40 سال کا بابا لے آئے، 50 سال کا لے آئے، 60 سال کا بابا جس کے ہاتھوں میں ریشہ نہ ہو، ہاتھ کانپتے نہ ہوں، قلم پکڑ لیتا ہوں، میرے پاس بٹھائیں اور کچھ دن پھر بابا جی بیٹھے یا میں بابا جی کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ، مقابلہ کرا لیں گے کسی پرانے خوش نویس کے ساتھ۔ میں نے یہ ہنر بچپن سے شروع کیا ہے۔ ڈے فرسٹ سے جب مجھے والد محترم سکول میں چھوڑ کے آئے تو وہاں فوراً ہی مجھے ایک تختی، قلم اور دوات تھما دی گئی۔ تو والد محترم مجھے روزانہ گھر میں تختی پر وہ ڈال کے دیتے، پورنے ڈال کے دیتے، جنہیں آج کل کہتے ہیں بچے کے ریز کر کے دیتے۔ صبح کے وقت میں ایک تختی لکھتا، پھر تفریح کے وقت گھر جاتا، کوئی ریفریشمنٹ کرتا اور ساتھ ہی مجھے ایک نئی تختی جو ہے اس کے اوپر وہ ریز کی وہ مجھے مل جاتا، تو میں سکول میں آ کے بیٹھ کے پھر لکھتا۔ تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل چکوال سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع چکوال کے ایک مایہ ناز استاد ناصر محمود صاحب، جو گزشتہ 40 سال سے طلباء و طالبات میں خوش نویسی اور خوش خطی کے جو اسباق ہیں وہ ان کو یاد کروا رہے ہیں، اور یہ جو ہنر ہے وہ پورے چکوال میں بانٹ رہے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی وی آئی پیز ہوتے ہیں چکوال میں، وہ اپنے بچوں کو شوقیہ طور پر یہ ہنر سکھانے کے لیے ان سے خصوصی طور پہ رابطہ کرتے ہیں۔ آپ نے خطاطی کے اساتذہ کا نام تو سنا ہوگا، مگر خوش خطی اور خوش نویسی ایک ایسا ہنر ہے جو بہت ہی معدوم ہوتا جا رہا ہے، مگر ناصر محمود صاحب گزشتہ 40 برسوں سے یہ جو ہنر ہے وہ بچوں میں، ان کے سینوں میں منتقل کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس ہنر کی کیا اہمیت ہے، انہوں نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے، اور اتنی صفائی ہاتھ کی یہ کیسے آتی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بخیریت ہوں، ٹھیک ہوں۔ اچھا، یہ میں نے سنا کہ 40 سال سے ماشاءاللہ آپ خوش خطی اور خوش نویسی کا جو ہنر ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اور بڑے چرچے ہیں آپ کے پورے علاقے میں۔ یہ ہنر آپ نے کب سے جو ہے وہ سیکھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ الحمدللہ جی، میں نے یہ ہنر بچپن سے شروع کیا ہے۔ ڈے فرسٹ سے جب مجھے والد محترم سکول میں چھوڑ کے آئے تو وہاں فوراً ہی مجھے ایک تختی، قلم اور دوات تھما دی گئی۔ ہمارے استاد محترم اللہ ان کو سلامت رکھے، ابھی سلامت ہے چیچا وطنی میں، وہ 45 چک نمبر 45 12 میں چودھری غلام نبی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کے میں نے لکھنا شروع کیا تو والد محترم مجھے روزانہ گھر میں تختی پر وہ ڈال کے دیتے، پورنے ڈال کے دیتے، جنہیں آج کل کہتے ہیں بچے کے ریز کر کے دیتے۔ صبح کے وقت میں ایک تختی لکھتا، پھر تفریح کے وقت گھر جاتا، کوئی ریفریشمنٹ کرتا اور ساتھ ہی مجھے ایک نئی تختی جو ہے اس کے اوپر وہ ریز کی وہ مجھے مل جاتا، تو میں سکول میں آ کے بیٹھ کے پھر لکھتا۔ تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو جناب غلام نبی چودھری صاحب نے بھی بڑی توجہ کی، اور والد صاحب میرے چونکہ زمیندار تھے، وہاں پہ اپنی زمین تھی چیچا وطنی میں، تو اپنا کام کاج کر کے اپنی بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈال کے تو وہ بھی اس زمانے میں سائیکل پہ سکول میں آ جاتے، تو پھر ہماری کلاس بھی لگاتے۔ ریاضی کے بڑے ماہر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی اچھی تھی ان کی، بہت پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ہماری خطاطی پہ، یہ خوش خطی پہ، پوری کلاس پہ توجہ دیتے۔ میرے دوستوں میں خاص طور پہ گلزاری، ہم اس کو کہتے تھے گلزار، وہ فوجی والدار ریٹائر ہوئے۔ ایک چودھری یوسف تھا، وہ بھی خوش خطی کا مقابلہ کرتے، اور تقریباً پوری کلاس کا مقابلہ ہوتا۔ تو اس طرح کرتے کرتے بس میں سیکھتا گیا۔ تو پھر کچھ 4-5 سال وہاں رہنے کے بعد پروگرام بنا کے ہم اپنے گاؤں ادھر چکوال میں شفٹ ہوئے۔ تو یہاں پہ چک بکر شاہ ایک پرائمری سکول تھا، اس میں میرے ساتھ دوستوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو الحمدللہ میں ان سے جیت جاتا اور مجھے سیٹسفیکشن ہوتی۔ تو جب بات پہنچی سیگل آباد سکول تک تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ پھر کالج کی باری آئی تو کالج میں میں لوگوں سے زیادہ اچھا لکھتا تھا باقی لڑکوں سے۔ تو میرے اساتذہ کرام، جن میں ابھی بھی وہ بھی سلامت ماشاءاللہ، حافظ قاضی محمد شریف صاحب، تو وہ بچوں کو شو کرتے کہ دیکھیں پڑھے لکھے بندے کی رائٹنگ ایسی ہونی چاہیے، چونکہ آج کل ذرا یہ کام معدوم ہو رہا ہے، تو بچے جلدی جلدی لکھتے۔ میں بھی لکھتا تو جلدی تھا، لیکن خوش خط لکھ لیتا، تو اس وجہ سے دوستوں میں بھی میں بڑا نا تھوڑا معروف سے ہونے لگا، مقبول ہونے لگا۔ بعض بچے مجھے کہتے یار ہمیں بھی یہ لکھ کے دو۔ تو ابھی پڑھتا ہی تھا، 3rd ایئر میں تھا غالباً، تو اللہ تعالیٰ نے اور کرم کیا کہ مجھے استاد مل گئے بہت ہی مایہ ناز، جو میرے چاچا جی بریڈی صاحب کے بھی استاد تھے، منظور صاحب کے، تو وہ اس وقت ریٹائر تھے،
ریٹائر پرنسپل سر ضمیر احمد صدیقی، ان کا بڑا نام مشہور ہے زمانے میں. 2 دفعہ وہ اول آئے ایشیا میں ایسے رائٹنگ میں، تو خط ان کا بہت اچھا تھا. جب میں ان کے پاس پہنچا یہ ٹیوشن لینے کے لیے، تو سر نے ہمیں 1-2 کاپیاں تھمائیں، دیکھیں جی میں تو اس طرح سکھاتا ہوں بچوں کو. تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سمایا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں بھی سیکھوں گا. بس یہ پھر شروع ہو گیا سلسلہ. سر جی ہمیں لکھے دیتے. 2 اور دوست تھے، حافظ نذیر صاحب بھی ٹیچر ریٹائر ہوئے ہیں، اور تیسرے تھے حافظ تہذیب الرحمان، وہ ماشاءاللہ گریڈ 18 میں ریٹائر ہوئے، وہ بھی ایجوکیشن میں گئے. تو ان کو بھی سر لکھے دیتے نا، تو میں ان کی مدد کے لیے ساتھ گڈ ہینڈ رائٹنگ کے اوپر وہ ہاتھ پھیرتا رہتا جو لکھا ہوتا تھا سر نے. کرتے کرتے یہ بات جناب میرے دوستوں تک پھیلی. پھر بچے میرے پاس آنے لگے. اس وقت چونکہ میں ذرا ینگ تھا تو مجھے بھائی جان کہتے تھے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں نے انکل کہنا شروع کیا. تو مجھے خوشی ہونے لگی کہ جب باہر سے بچے خط لکھتے، فون کرتے کہ آج ہمیں بڑی عزت ملی ہے، میں آرمی میں ہوں اور وہاں جناب فلاں یونٹ میں مجھے کرنل صاحب نے بلا کے کہا کہ میرے بچوں کو سکھاؤ. کسی نے ایک دفعہ بچے نے برنائی سے مجھے خط لکھا، یہاں سے سلیکٹ ہو کے وہاں گیا، تو اس نے کہا جی مجھے آپ کی انگلش کی وجہ سے بڑی عزت ملی ہے. مجھے اور خوشی ہوتی تھی. تو اصل میں کام وہی ہوتا ہے زندگی میں کہ جو کر کے بندے کو تسکین ملے. تو بس یہ کرتے کرتے نا، یہ گنگناتے ہی میں بھی اس کا یعنی عاشق ہو گیا رائٹنگ کا. اب حالت یہ ہے کہ جہاں میں کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتا ہوں تو بچے سارے امڈ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے بابا جی، کوئی کہتا ہے انکل جان. تو میں یہ مکس جو مزاج ہوتا ہے نا دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ بابا بھی بن گیا ہوں. تو ان کو لکھ کے دیتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ میرے شاگرد لاہور میں بھی ہیں، شدارہ میں بھی بچے میرے شاگرد ہیں، چکوال میں بھی ہیں، اور اگر مبالغہ آرائی نہ ہو تو کم از کم جہاں جہاں پاکستانی گئے ہوئے ہیں پڑھے لکھے ہمارے علاقے کے، تو وہ تقریباً وہاں سے کبھی کبھی پیغام آتے رہتے ہیں. کچھ تو بڑے پینٹر بن گئے ہیں، مجھ سے آگے نکل گئے. لیکن یہ جو فن خوش نویسی ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے اب اس کا رواج ختم ہو رہا ہے. لوگ بھاگتے ہیں صرف کہ بچہ انگلش میڈیم پڑھا ہوا ہو، حالانکہ ہم تو بچپن سے سنتے ہیں کہ فلاں بندہ پڑھا لکھا ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں پڑھا لکھا سے مراد تو یہی ہے نا کہ اس کو پڑھنا بھی آتا ہو اور لکھنا بھی آتا ہو. زمانے کے علم آپ کو آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لوگ پیپر دیتے ہیں تو وہاں جا کے نمبر کم آتے ہیں، حالانکہ لکھا بھی درست ہوتا ہے. او خدا کے بندے بھی، وہ پڑھا جائے گا تو نمبر آئیں گے. تو وہ ایک جملہ پڑھتے تھے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، تو اس پہ وہ مصداق کرتا ہے. آج کل کی اتنی پور رپورٹ ہے رائٹنگ کی کہ بڑے بڑے لائق بچے جو MBBS میں جانا چاہتے ہیں لیکن رائٹنگ کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. بڑے لائق بچے انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، ہر چیز پوری ہے، سبق یاد ہے، آتے ہیں، ان کے کنسیپٹس کلیئر ہیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو پڑھنے والا بیچارہ عاجز آ جاتا ہے اور پھر اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے. اچھا، 40 سال سے آپ ماشاءاللہ یہ ہنر لوگوں کو سکھا رہے ہیں. مطلب خطاطی بھی لوگ سیکھتے ہیں، خطاطی میں اور خوش نویسی میں کیا بنیادی فرق ہے؟ مطلب اس کو ایک الگ کیٹیگری میں دیکھا جاتا ہے، اس کو ایک الگ کیٹیگری میں دیکھا جاتا ہے. دیکھیں جی، جو کیلیگرافی ہے دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ. خطاطی الگ چیز ہے، وہ باضابطہ طور پہ لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. وہ ایک مسلمانوں کا ہمارا جو ہے واقعی وہ ورثہ ہے. لیکن خوش نویسی بھی ورثہ ہے. خوش نویسی زیادہ استعمال ہوتی ہے معاشرے میں، خطاطی کم لوگ کرتے ہیں. خطاط تو ماشاءاللہ صادقین کا نام اب تک زندہ، اور بڑے بڑے خطاط ہیں، نمائشیں لگتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے، اور ارننگ بھی ہے اور فن بھی ہے اور اندر کی آواز بھی ہے. اسی طرح یہ جو خوش نویسی ہے، یہ تو میں کہتا ہوں خالص ہی اندر کی آواز ہے کہ جس کے اندر صفائی ہے نا روحانی، وہ سیکھ جاتا ہے. اور جو مستی کرتے ہیں بچے، سارے 10 سال پڑھتے رہتے ہیں، 20 سال، اپنا نام تک سیدھا نہیں لکھتے، وہاں جا کے مجھے تو دکھ ہوتا ہے. تو بچوں کی طرف توجہ والدین کو دینی چاہیے. اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں آتی ہیں نا تو لائنیں لگ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مضافاتی گاؤں سے بچے آ جاتے ہیں، کچھ غریب بچے ہوتے ہیں، وہ تو آئیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، چلو ان کی خدمت ہوتی ہے، مجھے ان کی دعائیں ملتی ہیں. تو جو ماشاءاللہ VVIPs ہیں چکوال شہر میں، مجھے بڑے بڑے مطلب VIP لوگوں نے آفر کی ہے، بچوں کے لیے بلایا بھی ہے. تو میں بس سیدھا سے بندہ چلا جاتا ہوں کہ چلو کسی کا کچھ بھلا ہو جائے. تو اس طرح کر کے ماشاءاللہ بس ذہنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، دلی تسکین ہوتی ہے. لکھتا ہوں جب
تو جب خود لکھتا ہوں خوبصورت لکھتا ہوں تو وہ جو مجھے ایک مزہ آتا ہے نا وہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. کسی نے اقبال صاحب سے پوچھا تھا کہ اب حقہ کیوں پیتے ہیں, اس کا کیا مزہ ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی کش لگا کے پتہ چلتا ہے, ویسے نہیں پتہ چلتا کہ حقے میں کیا ہے, کہ من ہے دوں گا. ایک بات یہ بھی مشہور سنی کہ آپ سکولوں میں کالجز میں جہاں جہاں آپ کا تبادلہ ہوا وہاں پہ جو بیچارے بچے جو نہیں افورڈ کر سکتے تھے یا خصوصی طور پہ جو یتیم بچے تھے ان کو آپ نے ہمیشہ مفت میں سکھایا, اور یہ بات بڑی مشہور ہے. اور مطلب علاقے کے سبھی جو بچے ہیں اس طرح کے مختلف آرمی میں جاتے ہیں تو ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی مشہور ہو جاتی ہے, چونکہ ایک وہ بچے ہوتے اس بیک گراؤنڈ سے ہیں, دوسرے وہ سیکھ بھی بہت اچھا جاتے ہیں. تو اس خاص جو کرم فرمائی کی کیا وجہ ہے, یہ آپ نے سلسلہ کب سے شروع کیا, کیا اثرات آپ کو نظر آتے ہیں اس جو ہے وہ کرم فرمائی کی اپنی زندگی میں؟ یہ اثرات بس محسوس کیے جا سکتے ہیں, اللہ کا خاص ہی کرم ہو تو بندہ ایسے کرتا ہے. یہ ایسے ویسے مشہوری والی بات نہیں ہے, اللہ کی عنایت ہے. تو واقعی ویسے مسلمان کو کرنا بھی چاہیے, یتیم کا یا غریب کا حق ہوتا ہے. جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اپروچ کرتا ہے, جو آتا ہے اس کو تو ضرور سکھاتا ہوں. یا مجھے کہیں کلاس میں کوئی بچہ ایسے ملتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کم از کم سیکھ جائے, کیونکہ کل کسی غریب کا یہ آسرا بنے گا. اللہ نے اگر مجھے ہنر دیا ہے تو اس کو پھیلانا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کلوز ہوتے ہیں سیکھنے کے. زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کام چل جائے, دعا سے کام چل جائے, کیونکہ ہم لوگ صرف دعا کے پیچھے بھاگتے ہیں. ویسے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کام کرنے سے ہوتے ہیں. ہر معاملہ صرف دعا پہ چھوڑ دینا, اللہ قبول کرنے والا ہے دعا سے. وہ وقت تو گیا جب اتنی دعائیں بھی ہم لوگوں کی مسلمانوں کی قبول ہوتی تھیں. ہمیں چاہیے کچھ کام بھی کریں, کام. اچھا, میں نے یہ جو ہے وہ سنا ہے, اب تو بلکہ ایک رجحان بھی ہو گیا کہ کمپیوٹر کا ایک دور آ گیا ہے جس میں لوگ ٹائپ کر لیتے ہیں اور ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس دور میں آ کے خوش نویسی اور خوش خطی کا یہ جو ہنر آپ اتنے عرصے سے لے کے چل رہے ہیں اب ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے؟ ہوتا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں, کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں ایسے جو یہ چاہتے. دیکھیں نا, ہم سنتے تھے علامہ اقبال صاحب بڑے شاعر ہیں, ماشاءاللہ ہیں, ہمارے ہیرو ہیں. ہم پڑھا ہے مرزا غالب کو پڑھا, اور بہت سارے نام جس شاعر کا لیں وہ تھے. لیکن آج کل بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو آمد ہوتی ہے, آج کل بھی نئے شاعر آ رہے ہیں. تو شاعری بیچاری الگ ہے. شاعری ویسے دیکھو تو ایک سائیڈ بزنس بن یا سائیڈ کا ایک کام ہے کہ یہ نہ روزگار ہے نہ کاروبار ہے, لیکن ایک اللہ کی عطا ہے, ہوتی کسی کو ہے, آمد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو بندہ شعر کہتا ہے, یہ اندر کی آواز ہوتی ہے. اسی طرح رائٹنگ بھی بالکل ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ, جب تک تو میں زندہ ہوں اپنے علاقے میں. یہاں کسی نہ کسی بچے کو میں سکھاتا رہوں گا. اور آگے میرے شاگرد, ابھی میرے قریب کچھ بچیوں نے سیکھی ہے رائٹنگ انہی چھٹیوں میں, تو ماشاءاللہ کمال کی سیکھی ہے. تو جو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے رائٹنگ آپ سے, مطلب اردو, انگریزی, عربی, تینوں میں سے کوئی بھی کتنا عرصہ لگتا ہے آپ سے سیکھنے میں؟ بہت کم عرصہ بھی لگائے نا بچہ, تو میرے خیال میں اس کو 6 مہینے لگانے چاہیے. کئی وہ ہوتے ہیں نا کہ جلدی کھانے والے لوگ, جس طرح گرم حلوہ کھائیں تو منہ جل جاتا ہے, اسی طرح یہ تیز لکھنے سے الٹا خراب ہو جاتا ہے. یہ آرام اور سکون سے کرنے والا کام ہے, اور اس کو باضابطہ وقت چاہیے ہوتا ہے. کم از کم بچہ روزانہ 1 گھنٹہ اس کو بیٹھ کے اٹینڈ کرے کام کو, کاپی پینسل سے لکھے یا تختی پہ لکھے, یا جس طرح استاد گائیڈ کرے. دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں, کیونکہ وہ زیادہ بھی لے سکتا ہے بندہ. تو ڈوز ایک مقرر ہوتی ہے, کتنی لیں تو آپ کے لیے افاقہ دے گی, زیادہ لیں گی تو خراب کرے گی. بچہ استاد کے پاس بیٹھ کے کام کرے, استاد جس طرح قلم چلاتا ہے اس کو قلم چلاتے دیکھے, تب جا کے سیکھتا ہے. یہ ورنہ تو یہ ٹی وی پہ بے شمار آ جاتے ہیں, نیٹ پہ پتہ چل جاتے لکھائی ہو رہی ہے. الحمدللہ میرا شاگرد میرے پاس بیٹھ کے سیکھے تو 15 دن میں بھی سیکھ سکتا ہے. عمر کا بھی کوئی حد ہے کہ کون سی عمر میں زیادہ سیکھ سکتا ہے؟ آپ 40 سال کا بابا لے آئے, 50 سال کا لے آئے, 60 سال کا بابا جس کے ہاتھوں میں ریشہ نہ ہو, ہاتھ کانپتے نہ ہوں, قلم پکڑ لیتا ہوں میرے پاس بٹھائیں, اور کچھ دن پھر بابا جی بیٹھے, یا میں بابا جی کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ, مقابلہ کرا لیں گے کسی پرانے خوش نویس کے ساتھ. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ناصر محمود صاحب گزشتہ 40 سال سے 4 دہائیوں سے یہ ہنر خوش نویسی کا, خوش خطی کا لے کر وہ سینہ بسینہ منتقل کرتے جا رہے ہیں, اور ہزاروں طلباء و طالبات میں اس ہنر کو جو ہے انہوں نے منتقل کیا. اوبیسلی یا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کی لکھائی جو ہے وہ دل کی صفائی کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ اپنے آس پاس موجود لوگوں میں یہ ہنر بانٹتے چلے آ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یقینی طور پر ان کی گفتگو, ان کا انٹرویو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.